کیونکہ جیل سے آتے ہوئے میرا پہلا دن ہے اور جس بے بنیاد اور غلیظ قسم کے مقدمے میں مجھے انوالو کر کے اس میں 788 334 جیسے سیکشن لگائے گئے ہیں جو کہ جن کی سزائے موت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تپڑ کی سزا PPC پاکستان تعزیرات پاکستان میں جو اس کی سزا ہے 1 منتھ. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اصل اگر ہم اس چیز کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ ہوا کیا تھا، ہوا اصل یہ تھا کہ خاور مانیکا نے باقاعدہ طور پر اشتعال دلا کے اور پھر انہوں نے مجھے پش کر کے پھر ہم ان کے ساتھ اس سینئروں میں ہم ان کے ساتھ گتم گتا ہوئے. لیکن جو غلیظ قسم کے الفاظ خاور مانیکا نے استعمال کیے تھے یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں تھے. لیکن مجھے وہ اپنے آپ پہ یہ وہ آ رہا ہے کہ میں نے کورٹ کے اندر کیسے صبر کیا، کیونکہ کورٹ کے اندر 40 منٹ جن الفاظ سے خان صاحب کو اور خان صاحب کی مرشد بشرا بی بی کو جن الفاظ سے انہوں نے مخاطب کیا یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں تھے. لیکن ہم نے کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھا، لیکن باہر بھی انہی الفاظ اور گالیاں دیتے ہوئے اور اسپیشلی خاور مانیکا کے ساتھ جو 20-25 لوگ نامعلوم وہ کولا کے ڈریس میں تھے، وہ لوگ پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے تھے، لیکن انہوں نے مزید جو تھے وہ اسی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کورٹ کا ڈیکورم خراب کر کے ہم اس کیس کو ٹرانسفر کر سکیں. تو یہی ساری سچویشن تھی. اس کے بعد میں جیل گیا، جیل سے کل ہی واپس آیا ہوں. تو میں پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ رہے. انشاءاللہ جو بھی سچ کے ساتھ ہوگا تو حق جو ہے حق اس کا ساتھ ضرور ہوگا. اچھا فتح بھائی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نازیبا اور غلیظ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور جو شکیاں آپ کے اوپر لگائی گئی، کیا آپ ایک دہشت گرد تھے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کی گئی ہے یا کس قسم کی؟ بالکل میں سمجھوں گا کہ خان کے وکیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، کیونکہ 788 کی انگریڈینٹس اور اس کے السٹریشن وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس میں سیکشن 324 لگانا، 502 لگانا وہ بالکل بدنیتی ظاہر کرتی ہے، جو کہ پریویس 2 سال سے رجیم چینج کے بعد لگاتار یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکر کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، خان کے سپاہی ہمیشہ مضبوط چٹان کی طرح ٹھہرا رہتا ہے. یہ ایک 788 ہے، 10 اور 788 کر لے، انشاءاللہ ہم اسی طرح مضبوط کھڑے رہیں گے. سر آپ پر جیل میں کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے؟ جیل میں تو تشدد نہیں کیا گیا. ہاں، حوالات میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر مجھے تنگ کیا گیا اور ذہنی ٹارچر کیا گیا. جیل میں بھی انہوں نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا اور اسپیشلی حوالات میں تو 3 دن لگاتار انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، کیونکہ بار بار SHO اور جو IO ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو سونے نہ دیا جائے، اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جائے. پھر میں ان کو کہتا رہا کہ جناب آپ IO ہیں، IO کا کام ہے کیس میں ایویڈنس کولیکٹ کرنا، نہ کہ کسی کو ٹارچر کرنا یا ذہنی ٹارچر کرنا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پریویس 2 سال سے جو کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کی ہے، اب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن وہ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے.